اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین و مومنات کی خدمت میں آج ایک بے انتہا مجرب اور سخت ترین جلالی وظیفہ عمل لے کر آئے ہیں۔ جو بھی مومن یا مومنہ اس عمل خاص کو کرے گا یہ گارنٹیڈ شدہ عمل ہے، یاد رکھیے گا، قبولیت حاجات کے لیے۔ اس عمل کو کرنے والا یہ فقط اور فقط 5 منٹ سے بھی کم کا وظیفہ عمل ہے، لیکن خداوند متعال آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا، آپ کو بامراد کر دے گا۔ اس قدر یہ مجرب ترین وظیفہ عمل ہے کہ اس وظیفہ عمل کو کرنے والا کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا ہے۔ دوران عمل ہی خداوند متعال آپ پر اپنے خصوصی لطف و کرم اور عنایات کی بارش کر کے آپ کی ناممکن ترین حاجات آپ کو عطا کر دے گا۔ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر مشکلات دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، بے پناہ آپ کو رزق ملے گا۔ مومنین کسی بھی ناممکن ترین حاجات کی قبولیت کے لیے، اولاد کے لیے، رزق و روزی میں برکت کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، مالی پریشانیوں کے خاتمے کے لیے، بیٹیوں کی شادیوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، گاڑی کے لیے، کوئی بھی دنیا کی حاجت ہو، وہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی رد نہیں کی جائے گی۔ آپ کی ہر حاجت لازماً خداوند متعال کی بارگاہ میں قبول و مقبول کی جائے گی۔ یہ گارنٹیڈ شدہ عمل ہے۔ آپ نے یقین اور اطمینان کی معراج پر قائم رہتے ہوئے اس عمل خاص کو کر کے اس کا ہدیہ زمانے کے امام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے۔ کوشش کیجیے گا یہ عمل آپ زوال آفتاب سے پہلے چند منٹ پہلے، یعنی آپ ظہر کی نماز سے پہلے اذان ظہر سے آپ کم سے کم آدھا گھنٹے پہلے اس وظیفے و عمل کو کر لیں۔ عمل کرنے کے لیے آپ نے باوضو ہونا ہے، اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے سب سے پہلے زمانے کے امام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مصلی ہی پر بیٹھ کر بنا کسی سے کلام کیے اول و آخر ایک تسبیح محمد و آل محمد پر درود بھیجنے کے درمیان میں، یاد رکھیے گا، آپ نے شروع میں بھی عمل کرنے کے شروع میں بھی ایک تسبیح درود کی محمد و آل محمد کو پڑھ کر ہدیہ کرنی ہے، اور عمل مکمل کرنے کے بعد بھی ایک تسبیح درود کی پڑھ کے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے مصلی ہی پر بیٹھ کر بنا کسی سے کلام کیے 1 مرتبہ سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون کی آپ نے 1 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، 1 مرتبہ سورہ نصر کی تلاوت کرنی ہے، 1 مرتبہ سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد کی تلاوت کرنی ہے، 1 مرتبہ سورہ فلق اور 1 مرتبہ سورہ ناس کی تلاوت کرنی ہے۔ ان 5 سورتوں کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے آخر میں 14 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ سورہ کافرون، 1 مرتبہ سورہ نصر، 1 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ فلق، 1 مرتبہ سورہ ناس پڑھنے کے بعد آپ نے 14 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ عمل مکمل ہونے کے بعد 1 درود کی تسبیح پڑھ کے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنی ہے۔ اس تمام عمل کا ہدیہ زمانے کے امام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں پیش کر کے پیشانی کو سجدگاہ پر رکھ کے خداوند متعال کو حق صاحب العصر والزمان کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے، بلا مصیبتوں پریشانیوں کے خاتمے کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی صدقہ صاحب العصر والزمان مومنین کو ان کی ہر حاجت عطا کر دی جائے گی، ہر قسم کی بلا مصیبتوں اور پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔